ہم تک انفارمیشن آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ پیپلز پارٹی شاید ماسوا ایک آدھ اس کے باقی چیزوں پہ ایگری نہیں کر رہی. مظاہر علی نقوی صاحب اور دیگر اعجاز الحسن صاحب تو ویسے ریزائن کر کے چلے گئے, تو سپریم جوڈیشل کونسل میں وہ کمپلین گئی تھی, تو اب سپیکولیٹ کر رہے ہیں وہاں کے کورٹ رپورٹرز, وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی کمیشن میں اس طرح کا کمپلین لانچ کرنے کا کوئی میکانزم آ رہا ہے, اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. ہمارے ساتھ چونکہ ڈاکومنٹ شیئر نہیں کیا گیا, ڈاکومنٹس کے حوالے سے کسی نے کچھ سنا تھا, کسی نے کچھ اور سنا تھا, تو اس کے لیے ہم نے چھوڑ دیا چیزوں کو اوپن. اور وہ جب بلاول صاحب تشریف لائے تھے تو وہ وداؤٹ ڈاکومنٹ ہی تھے, ابھی بالکل کرٹسی کال جسے آپ قرار دے رہے ہیں. میں نے پوچھا تھا کہ کوئی ڈسپیوٹڈ کوئی لیجسلیشن ہے, تو انہوں نے کہا کہ ڈسپیوٹڈ لیجسلیشن کے حوالے سے جو ہے بات نہیں ہوئی. یہ بھی کوئی آپشن آیا ہے زیر غور کہ بھئی کوئی اس کا لانگ مارچ ہو سکتا ہے, کوئی دھرنا شرنا ہو سکتا ہے؟ مولانا نے تو ایک طرح سے کال دی بھی ہے کہ کارکن جو ہے وہ تیار رہیں, اسلام آباد کی طرف مارچ ہو سکتا ہے. مرکز نگاہ جو ہیں وہ بلاول صاحب اور مولانا صاحب ہیں بیسیکلی, وہ انہی کے گرد سارا معاملہ گھوم رہا ہے بیسیکلی. دیکھیے اگر بلاول صاحب اگر کوئی ڈیسیجن لے لیتے ہیں تو پھر تو بات ہی ختم ہو جائے گی نا. جو پیپلز پارٹی کا اب تک سٹینس سامنے آیا ہے وہ آپ اس سے مطمئن ہیں, یا وہ پارٹی لیول پر آپ کے جب قیادت کے اندر بات ہوئی, ڈسکشن میں آئی, تو وہ اس کو کس نظر سے دیکھا گیا؟ پیپلز پارٹی کا جو سٹانس تھا, جیسے ہی وہ آیا میڈیا پہ آیا تو میں نے مولانا صاحب سے شیئر کر لیا تھا. پھر اس حوالے سے ایک آدھ ادھر سے اور میسیجز تھے, وہ بھی میں نے مولانا صاحب سے شیئر کر لیے تھے. تو اب فیصلے جو ہے وہ اناؤنس انہوں نے کرنے, کچھ چیزیں ان کے سامنے آ گئی ہیں, ذہن سازی ان کی ہو گئی ہے, اب جو ان کا مائنڈ ہے وہ خود ڈسکلوز کریں گے. اچھا, یہ جو اطلاعات گردش کر رہی ہیں ان میں سب سے تو امپورٹنٹ یہی تھی کہ شاید جو سپیکولیٹ ہو رہا ہے کہ آئینی عدالتوں کے قیام پر, ہائی کورٹس کے ججز کی ٹرانسفر کے معاملے پر, یعنی آرٹیکل 200 میں ترمیم اور چیف الیکشن کمشنر, ان سارے معاملات پر ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کو کوئی ایسا کوئی معاملہ نہ رہے اور اس میں کوئی ہلکا پھلکا لے دے کر کے یا ترامیم ہلکی پھلکی کر کے بات آگے بڑھے اور حکومت اور پیپلز پارٹی ساتھ چلیں. اس طرح کی اسپیکولیشنز بھی ہیں, اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے ذاتی طور پر؟ اس میں ایسا ہے کہ جو ہم تک انفارمیشن آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ پیپلز پارٹی شاید ماسوا ایک آدھ اس کے باقی چیزوں پہ ایگری نہیں کر رہی, اور میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ کریڈٹ لیتی ہے بہت ساری چیزوں کا, تو وہ ڈسکریڈٹ نہیں ہو جائے گی اگر وہ بہت سی چیزوں پہ اس میں سے ایگری کر لے. تو دیکھتے ہیں کہ ابھی پیپلز پارٹی کیا کرتی ہے, یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ڈاکومنٹ کیا آتی ہے, وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مولانا کیا کہتے ہیں. ٹھیک. اور جو ملاقات بلاول صاحب کی ہوئی مولانا صاحب کے ساتھ, اس میں جو چیزیں آپ بتا سکیں, اب تو سارا کچھ دیکھیے, اب تو بہت سارے پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی بہہ چکا, اب تو فیصلہ سازی تک پارٹیز پہنچ گئی ہیں. ایسا ہے نا کہ جو میری جو اپنا لیمٹس ہیں وہ ایک پولیٹیکل ورکر کی ہیں. جی, میں نے پوچھا تھا جب پارٹی سے کہ کیا بات ہوئی, تو مجھے جہاں تک بتایا گیا تھا میں نے وہ میڈیا کو کنوے کر دیا کہ وہ کرٹسی کال تھی. اس سے زیادہ جو ہے نا وہ آگے پھر جب مجھے جو بتا دیا گیا آگے سے, پھر میں قریت کے نہیں پوچھتا ہوں, تو وہ میرا مینڈیٹ نہیں ہے. مجھے یہی بتایا گیا تھا, وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا. اس سے زیادہ اگر کوئی بات ہوئی ہے تو وہ مولانا صاحب کو پتا ہوگی یا بلاول صاحب کو پتا ہوگی. اچھا, پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے مظاہر علی نقوی صاحب اور دیگر اعجاز الحسن صاحب تو ویسے ریزائن کر کے چلے گئے, تو سپریم جوڈیشل کونسل میں وہ کمپلین گئی تھی, تو اب سپیکولیٹ کر رہے ہیں وہاں کے کورٹ رپورٹرز, وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی کمیشن میں اس طرح کا کمپلین لانچ کرنے کا کوئی میکانزم آ رہا ہے, اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. تو یہ افواہیں ہیں یا آپ اس پر یقین رکھتے ہیں, اس طرح کی کوئی چیز ہے اس میں؟ ہمارے ساتھ چونکہ ڈاکومنٹ شیئر نہیں کیا گیا, ہم نے کچھ اصول جو ہے نا وہ مرتب کر لی آج. کسی کی رائے ایک تھی, کسی کی رائے دوسری تھی ڈاکومنٹس کے حوالے سے, کسی نے کچھ سنا تھا, کسی نے کچھ اور سنا تھا, تو اس کے لیے ہم نے چھوڑ دیا چیزوں کو اوپن. اور وہ جب بلاول صاحب تشریف لائے تھے تو وہ وداؤٹ ڈاکومنٹ ہی تھے, ابھی بالکل کرٹسی کال جسے آپ قرار دے رہے ہیں, اس میں کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھا پاس. میں نے پوچھا تھا کہ کوئی ڈسپیوٹڈ کوئی لیجسلیشن ہے, تو انہوں نے کہا کہ ڈسپیوٹڈ لیجسلیشن کے حوالے سے جو ہے بات نہیں ہوئی. اب پتہ نہیں وہ ڈسپیوٹڈ اس کو جو نا یہ تھی ان کے خیال میں, اپنا بلاول صاحب کے خیال میں یہ لیجسلیشن یا ڈسپیوٹڈ نہیں تھی. بہرحال میرے معلوم کرنے پہ مجھے
اتنی سی ہے، وہ کڑچی کال ہے، اور وہ کڑچی کال کے جواب میں مولانا بھی کڑچی کال کریں گے ایک آدھ دن میں۔ جو آئین تحفظ پاکستان کا وفد آیا تھا محمود خان اچکزئی صاحب کی سربراہی میں، وہ کیا ڈسکشن ہوا اور وہاں کیا بات آگے بڑھی، کس طرح سے ڈسکشن ہوا سارا؟ اس میں ایک تو محمود خان صاحب شاید حوالے سے ظاہر ہے جے یو آئی نے ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا تھا ایز اے اپوزیشن لیڈر، تو میں ایک چیز گیس کرتا ہوں کہ شاید ابھی انہوں نے شکریہ ادا کیا ہوگا، باقی ساری سیاسی صورتحال کی بات کی ہوگی، میں اس دن بھی موجود نہیں تھا۔ تو اس میں اب انہوں نے بھی جو ہے نا وہ شاید مولانا صاحب کو یہی کہا ہوگا کہ آپ اس کو جو ہے نا اس معاملے میں جو ہے ساتھ دیجئے باقی اپوزیشن کا۔ تو اپوزیشن میں تو ہم ہیں، مگر یہاں پہ جو ہے نا وہ مل جل کے چلنے کی تھوڑی سی بات ہوئی تھی۔ آج بھی جو ہے پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ جن کے ساتھ بات ہوئی، وہ بھی ان کا بھی کہنا یہی تھا کہ مل جل کے چلے۔ ہم نے اپنے گلے شکوے رکھے تھے کہ ماضی میں ایسا نہیں ہوا، تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے بات کہاں بڑھتی ہے۔ پھر الٹیمیٹ کامران بھائی یہ بھی کوئی آپشن آیا ہے زیر غور کہ بھئی کوئی اس کا لانگ مارچ ہو سکتا ہے، کوئی دھرنا شرنا ہو سکتا ہے، یا یہ ود ان پارلیمنٹ آپ بیٹھ کے ہی ڈسکشن کریں گے، پبلک کو ساتھ انوالو کرنے والا یا لانگ مارچز والا کوئی آپشن نہیں ہے؟ نہیں، ہو بھی سکتا ہے، مولانا نے تو ایک طرح سے کال دی بھی ہے کہ کارکن جو ہے وہ تیار رہیں، اسلام آباد کی طرف مارچ ہو سکتا ہے۔ اب وہ کن ایشوز پہ ہو سکتا ہے یہ پھر پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی۔ آج تو ایک میٹنگ ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو میٹنگ کوئی بھی اگر پارٹی کے اداروں کی ہوتی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں جو ہے نا یہ بات ہو جائے گی۔ مرکز نگاہ جو ہیں وہ بلاول صاحب اور مولانا صاحب ہیں، بیسیکلی وہ انہی کے گرد سارا معاملہ گھوم رہا ہے بیسیکلی۔ دیکھیے اگر بلاول صاحب اگر کوئی ڈیسیژن لے لیتے ہیں تو پھر تو بات ہی ختم ہو جائے گی نا۔ اصل میں تو فیصلہ کرنا ہے تو بلاول صاحب نے کرنا ہے یا بلاول صاحب کی پارٹی نے کرنا ہے، اور پھر جو ہے نا وہ پھر تو معاملے جو ہے نا بالکل ختم ہو جائیں گے۔ نہیں تو اگر اسے اس طرح دیکھیں کامران بھائی آپ کی اجازت سے، جیسا کہ بلاول صاحب نے کہا کہ بھئی یہ ترمیم تو اس پہ تو ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں، پرابلم ہی نہیں، ایک تو انہوں نے اناؤنسمنٹ دے دی، دوسرا فرض کریں وہ آئینی عدالتوں کے قیام پر متفق ہو جاتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، ایگری کر جاتے ہیں، تیسرا وہ ہائی کورٹ کے ججز کی ٹرانسفر اور عمرے اور یہ سارا جو بھی کیڈر ہے اس پہ ایگری کر جاتے ہیں، چوتھا وہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی پہ اتفاق ہو جاتا ہے، تو باقی چیزیں جو ہیں جو 18ویں ترمیم کے لیے پیپلز پارٹی کو ٹچ کیا گیا ہے وہ بارگیننگ چپ کے لیے اگر فرض کریں بیچ میں ہیں تو بہت ساری چیزیں تو ہو گئی، رانا ثناء اللہ تو انڈیا دے گئے، انہوں نے کہا باقی چیزیں ہم نیکسٹ پہ اٹھا رکھیں گے، پھر 28ویں ترمیم آ جائے گی وغیرہ وغیرہ، تو اس کو لے کر کیا آپ کی انڈرسٹینڈنگ؟ اس میں ایسا ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ باقی چیزیں آپ نیکسٹ پہ اٹھا رکھیں گے کہ ابھی آپ ہمیں نمبر پورے کر دو، پھر بعد میں جو ہے نا وہ پھر ہم جو ہے نا پھر دیکھیں گے جب ہمارے پاس کوئی مزید طاقت آ جائے گی۔ یہ دستوری ترامیم جو ہے امریکہ کا جو ہے وہ دستور بنے ہوئے 300 سال ہو گئے ہوں گے، اور ابھی تک ان کی 25 ترامیم آئی ہوں گی زیادہ سے زیادہ 300 سالوں میں۔ آپ کے یہاں جو نا آپ کو واش روم جانا ہوتا ہے ترمیم یاد آ جائے، یہ کون سا طریقہ ہے؟